آئے دن سوشل میڈیا پر ان کے مولویوں اور قاریوں کی ان کی مسجدوں اور مدرسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے کی ویڈیوز سامنے آتی رہتی ہیں۔ پچھلے دنوں پورے پنجاب میں ان کی ناجائز زمین پر قبضہ کر کے بنائی مسجدیں مسمار ہوتی رہیں۔ ختم نبوت کے بورڈ کے بلڈوزر سے چیتھڑے اڑا دیے گئے۔ مسجد میں مولوی کے مجرے کے اہتمام، ناچ گانا، پیسے لوٹتے ہوئے ویڈیو سامنے آ گئی، مگر مجال ہے جو ان کے منہوں سے ایک لفظ بھی نکلا ہو۔ کیونکہ چابی نہیں دی گئی تھی۔ اب چابی ملتے ہی اچانک احمدیوں کے جمعہ کی نماز پڑھنے پر ان کا خود ساختہ اسلام خطرے میں پڑ گیا۔ الجہاد 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 الجہاد، کون سا جہاد؟ جہاد کا تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو موقع دیا، تو پھر گئے کیوں نہیں فلسطینیوں کی مدد کرنے؟ دوسروں کو نماز پڑھنے سے روکنا، کیا یہ آپ لوگوں کا جہاد ہے؟ یہ ابو جہل اور اس کے پیروکاروں کا جہاد ضرور تھا، یا آج کے دور میں یہودی ایجنٹوں کا یہ جہاد ہے؟ الحمدللہ یہاں ان بغیرت خنزیروں نے اپنی گھٹیا زبانوں کو کنٹرول کرو۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندر اور خنزیر آپ جیسے علماء کے بارے میں فرمایا تھا۔ الٹی گنگا مت بہاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تم لوگ اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سچ ثابت کر چکے ہوئے ہو۔ قادیانیوں نے اندر اعتراف کیا ہے کہ ہم یہاں کئی عرصے دراز سے نماز ادا کر رہے ہیں، اور جمعے کی یہاں جگہ بھی بنی ہوئی ہے، ان کی صفیں بھی یہاں بچھی ہوئی ہیں، لوگ ان کے تھے بہت سارے اور انہوں نے پچھلی راہ سے بنائے۔ اب یہ تو اداروں کا کام ہے کہ ان کے اوپر ایکشن لے۔ لفظوں کے ہیر پھیر سے لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ۔ اس میں اعتراف کرنے والی کیا بات ہوئی؟ احمدیوں نے کب کہا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے؟ احمدی مسلمان ہیں، نماز تو پڑھیں گے اور نماز کے لیے صفیں بھی بچھیں گی۔ نماز سے روکنے والا کافر ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے والا کافر نہیں ہو سکتا، اور تم اپنے عمل سے جو بھی ثابت کرنا چاہتے ہو وہ کر رہے ہو، اور تمہارے عمل سے تم ابو جہل ہی ثابت ہو رہے ہو۔ جو ہمارا آئین کہتا ہے کہ قادیانی کوئی بھی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ جمعہ خالصتاً اسلام کا شاعر ہے، صحیح ہے، اسلام کے اندر داخل ہے، تو سوائے مسلمانوں کے اور کوئی بھی مرتد کافر جو ہے وہ اس جمعے کو ادا نہیں کر سکتا۔ تم لوگ خدا کے حکموں کے خلاف قوانین بنا لو تو کیا وہ خدائی حکام ہو گئے؟ قرآن کریم کی کسی آیت سے، کسی حدیث سے یا سنت نبوی سے ثابت نہیں کر سکتے کہ اسلامی شاعر کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں کہیں پر بھی شاعر اسلامی کی اصطلاح سرے سے موجود ہی نہیں۔ جب تک اللہ کا حکم نازل نہ ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہودیوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، یہ ان کا مقدس مقام ہے، ان کے شاعر میں سے ہے، مسلمان اس طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق واقعی بدترین مخلوق ہو۔ یہ مرتد خنزیر قادیانی ہمیں اور ہمارے نبی علیہ السلام کو مانے بھی نہیں، اسلام کے آئین کو بھی نہ مانے۔ اسلامی آئین، یہ اپنے آئین کو اسلامی آئین کہتے ہیں۔ اچھا، یہ نہیں کہتے کہ قرآن میں یہ حکم ہے، احادیث میں یہ لکھا ہے، کیونکہ ان کے من پسند آئین میں احمدیوں کے لیے اللہ کے حکموں کے خلاف باتیں درج ہیں، اس لیے یہ بار بار آئین کا نام لیں گے۔ قرآن کو چھوڑ چکے ہیں اور یہ نعوذ باللہ اپنے آئین کو اپنا قرآن بنا چکے ہیں، اس لیے مجبور ہیں کہ یہ قرآنی حکام سے ٹکرانے والے اس آئین کا حوالہ دیں۔ یہ ان کا وہ اسلامی آئین ہے جس کی دھجیاں ہم آئے دن انہی کے ہاتھوں اڑتا دیکھتے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں کی خدمت میں مؤدبانہ عرض ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کا آئین مبارک ہو۔ آپ لوگ قرآن کریم کے حکموں کے خلاف آئین بنا کر اسے اللہ کی جانب منسوب بھی کر سکتے ہو، اس پر عمل بھی کر سکتے ہو، اور دوسروں کو عمل کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہو، مگر ایک احمدی مسلمان سے تم قرآن کو چھوڑنے کی امید نہ رکھو تو اچھا ہے، کیونکہ یہ ہوگا نہیں۔